अस्सलाम वालेकुम। नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं एट क्यू। मैं हूं अहमद कुरैशी। 10वीं एनिवर्सरी है 2017 समझौता एक्सप्रेस की। 70 पाकिस्तानी भारतीय सरजमीन पे जिंदा जलाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा और इस महीने 50 पाकिस्तानी बच्चे जिनकी उम्रें 10 से 15 साल की हैं उनको फिर भारत भेज दिया, उसी बहाने के दोस्ती और बड़ी मोहब्बत और प्यार। और हुआ यह कि वो सुबह 9 बजे इंडिया दाखिल हुए और 9 बजे इंडिया दाखिल हुए और 4 या 5 घंटे बाद उनसे कह दिया गया कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप अपने रेस्टोरेंट में, कमरों में, जहां पे भी हैं वहां पे बंद हो जाएं और पहली फ्लाइट आपको जो मिलती है उससे आप वापस चले जाएं, आप हमारे मुल्क से, इंडिया से निकल जाएं। तो इंडिया की नफरत जो है पाकिस्तान के खिलाफ उरूज पे पहुंची हुई है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां हमारी हुकूमत कम से कम जो है, जो एक दिन के अंदर सज्जन जिंदाल को वीजा दे देती है, जबकि पाकिस्तान की कबड्डी टीम और स्क्वाश टीम के खिलाड़ी जलील और ख्वार हो रहे होते हैं भारतीय सिफारत खाने में इस्लामाबाद में। और 10वां ये जो साल है 2017, ये 10th एनिवर्सरी है समझौता एक्सप्रेस की। 70 पाकिस्तानियों ने दोस्ती के नाम पे भारत के जो हुकूमती जो उनकी दावे हैं और स्टेटमेंट्स हैं उन पे यकीन करते हुए 70 पाकिस्तानी फैमिलीज, बच्चे थे, नए शादीशुदा जोड़े थे, बहुत लोग थे, बूढ़े थे, और वो यहां लाहौर से निकले थे आज से 10 साल पहले इंडिया के लिए। और इंडियन सरजमीन पे उन्हें धमाके में जिंदा जलाया गया बोगियों के अंदर ट्रेन की, और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया गया कि ये आईएसआई ने किया है ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती ना हो सके, क्योंकि यानी जो है हमारे यहां लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। बाद में पता चला कि उनकी फौज के लोग हैं। तो क्यों हमारी हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल रही और 50 बच्चों को जो कि लाहौर ग्रामर स्कूल के थे, लाहौर के, उनको भेज दिया इन हालात के अंदर, इंडिया भेज दिया, उनको इजाजत भी दे दी। खुदा ना खास्ता उनके साथ ऐसा कुछ होता जो समझौता एक्सप्रेस में जो पाकिस्तानी 70 गए थे वो हुआ, खुदा ना खास्ता, तो कौन जिम्मेदार होता इस चीज का? ये आप तस्वीरें उनकी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये जो हैं बच्चे जो गए थे ये लाहौर ग्रामर स्कूल के थे। इनको कौन लेके गया था? ये बेसिकली जो ट्रिप है रूट्स फॉर रूट, कोई इंडियन एनजीओ है, पाकिस्तानी एनजीओ के साथ मिलकर, जो कि सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान, उनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि बच्चों को पाकिस्तान से इंडिया लेकर जाया जाए ताकि दोस्ती और मोहब्बत और ये सारी बातें जो हैं वो बढ़ें। और इस दफा उन्होंने पिक किया लाहौर ग्रामर स्कूल को। मैंने लाहौर ग्रामर स्कूल की वेबसाइट खोल के देखी तो उस पर वाकई उन्होंने, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उन्होंने लगाया था कि एक्सचेंज फॉर चेंज प्रोग्राम है, इंटरैक्टिव एक्सचेंज प्रोग्राम है और स्कूल स्टूडेंट्स पाकिस्तान इंडिया को आपस में मिलवाने का। इंडियन डेलीगेशन ये ग्रेड 5 to 8, 5वीं ग्रेड से 8वीं ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, मजेदार बात यह है कि जब ये बच्चे वापस आए, आप हैरान होंगे ये बात सुन के जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिन्होंने पाकिस्तान से ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की है उनमें से कोई बात करने के लिए इस मौजू पे तैयार नहीं है। वो नाराज नहीं करना चाहते, इतने हसास तबीयत के हैं, नाराज नहीं करना चाहते अपने इंडियन दोस्तों को, क्यों नाराज हो जाएंगे? एक तो उन्होंने अपने मुल्क से दरबदर किया हमारे 50 पाकिस्तानी बच्चों को, उनको धमकी दी है कि आपकी जिंदगी यहां खतरे में है, पहला जहाज पकड़े यहां से, लेकिन वापस आने के बाद हो सकता है आगे जाने का फिर मौका मिले, एनजीओज हैं उसमें और भी बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, तो इसलिए नाराज नहीं करना इंडियंस को। उनके खिलाफ किसी ने बोलना नहीं है। कौन बोला? मुश्किल से हमें कोई बोलने के लिए मिला। एक 8वीं ग्रेड की बच्ची लाहौर ग्रामर स्कूल की, वो तैयार थी बोलने के लिए और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था इस पे कंडेम करने के लिए। ये न्यूज रिपोर्ट है हमारे न्यू न्यूज का जो ब्यूरो है लाहौर का। ये देखें रिपोर्ट आपसे। भारत से वापस आने वाले 50 तालिबे इल्मों में 8वीं जमात की तालिबा आयरा भी शामिल। आयरा ने मजीद बताया कि नई दिल्ली जाकर अदम तहफ्फुज़ का शदीद एहसास पैदा हुआ। मेजबानों का कहना था कि इंतहा पसंद हिंदुओं की धमकियों से परेशान हैं, बेहतर है कि आप वापस चले जाएं। उन्होंने फौरन एक डिसीजन लिया कि हम जो है सुबह जो है कि जल्द से जल्द फ्लाइट से हम चले जाएं। तालिबा का कहना है कि वफद वाघा बॉर्डर के रास्ते अमृतसर पहुंचा
5 शहरों का वीजा होने के बावजूद खौफ के बायस 2 शहरों में ही जा सके। इंडियन का जो गवर्नमेंट जो रूट टू रूट जो हमें इंडिया लेके आए थे ना, उनकी तरफ से ये खबर थी कि बॉर्डर सील हो सकते हैं, तो हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। मासूम तालबा का कहना है कि तालिबे इल्म अमन के सफीर होते हैं, लेकिन भारत की सरजमीन पर अमन की बजाय खौफ की फिजा छाई रही। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ कादिर ख्वाजा, नियो न्यूज, लाहौर। तो बेसिकली खुलासा ये है कि यहां पे तो हम उनकी इंडियन फिल्में भी चल रही हैं, उनको बिजनेस कमा, हमारी तमाम जो अब तो जी नहीं चाहता अपने इश्तिहारात देखने का, तमाम उसमें भारतीय चेहरे हैं, भारतीय लहजे हैं, एक्सेंट भारतीय हैं, बोलने का स्टाइल, वो टपोरी स्टाइल जो है वो भी इंडियन स्टाइल है बोलने का हमारे तमाम इश्तिहारात के अंदर, और हमारी और अच्छा खासा पैसा है इश्तिहारात के अंदर। ये तमाम जो है 3 हुकूमतों के दौर के अंदर, मुशर्रफ साहब की, जरदारी साहब की और अब नवाज शरीफ साहब की, तमाम पाकिस्तान की जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो इंडिया शिफ्ट हो चुकी है। उनको फायदा हो रहा है, उनकी फिल्में यहां बिक रही हैं, उनकी मॉडल्स को करोड़ों कमा रहे हैं वो पाकिस्तानी इश्तिहारात से, सारा ये पैसा इंडिया जा रहा है। और जब वो हमारे 50 बच्चों को भेजते हैं वापस, तो उस पाकिस्तान में इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट ने एक रिवायती दफ्तर खारजा से एक कंडेमनेशन का बयान जारी कर दिया है, लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत से सवाल पूछा जा सकता है कि 10वीं एनिवर्सरी है समझौता एक्सप्रेस की, तो आपने इन बच्चों को क्यों जाने दे रहे हैं? 50 बच्चों को, इनको खुदा न खास्ता वहां पे इंडियन नफरत से भरे हुए हैं इंडियंस जो हैं, अगर वो कुछ कर दें इन 50 बच्चों को तो कौन जिम्मेदार होगा? आप लोगों ने तो बोलना नहीं है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं, 70 पाकिस्तानी जिंदा जलाए गए थे, उनको तो अभी तक इंसाफ मिला नहीं है, ना आपने परसू करना है। हमारी हुकूमत ने इंडिया के मामले के अंदर जो है चुप बैठना है, रिवायती स्टेटमेंट्स हैं। सिर्फ ये नहीं है, जब सज्जन जिंदाल जो कि प्राइवेट दोस्त हैं वज़ीर आज़म साहब के जब आए हुए थे, उस वक्त हमारे, मैंने आपको बताया, स्क्वाश के हमारे खिलाड़ियों को वीजे नहीं मिल रहे थे। इस पे हमारे कलीग फारूक सुल्तान साहब ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई है, जरा ये भी देखें। की तरह गुज़िश्ता हफ्ते भी मोदी सरकार की इंतहा पसंदी अपनी हदों को छूती रही। सेकुलर भारत का ये तासुब पाकिस्तानियत पर भड़कता नजर आया। सबसे पहले पाकिस्तानी स्क्वाश के खिलाड़ियों को भारत में मुनक्किद एशियन सीनियर स्क्वाश चैंपियनशिप से जबरदस्ती रोका गया। कम ज़र्फ मोदी सरकार ने 4 पाकिस्तानी स्क्वाश प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को वीजा जारी करने से इनकार कर दिया। हम लोग डिसहार्ट होते हैं कि हम लोग जो है इंडिया को इतना वेलकम कर रहे हैं, और जब हमारी बारी आती है हमारे प्लेयर्स की जाने की या हमारे लोगों की जाने की बारी आती है तो वो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं। बात सिर्फ स्क्वाश गेम तक ना रुकी, बल्कि भारत ने अपनी दुश्मनी पाकिस्तानी पहलवानों पर भी निकालना शुरू कर दी और पाकिस्तान रेसलिंग टीम को भी भारतीय वीजा देने से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे, गुज़िश्ता साल जूनियर हॉकी टीम को भी भारत ने वीजे जारी नहीं किए थे और पासपोर्ट भी दबा लिए थे, जिससे पाकिस्तान जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। हॉकी टीम को नहीं मिला, इंडिया ने वीज़ा नहीं दिया, कबड्डी को नहीं मिला। इवन चले हम अपनी बात करते हैं कि हम पाकिस्तान में थे, वो पाकिस्तानी जो हांगकांग में बैठे हुए हैं, जो वहाँ से अप्लाई करके बैठे हुए थे इस एशियन चैंपियनशिप में जाने के लिए, फयाज हो गए, फहीम हो गए, उनको भी नहीं मिला। दूसरी तरफ भारतीय बिजनेसमैन सज्जन जिंदाल को बगैर किसी रोक टोक के एक दिन में पाकिस्तानी वीजा जारी कर दिया गया, लेकिन इसके बरअक्स भारत की तंग नजरी पाकिस्तानी मासूम बच्चों को भी बर्दाश्त न कर सकी। भारतीय गैर सरकारी तंजीम रूट्स टू रूट ने एक्सचेंज फॉर चेंज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तानी तालिबे इल्मों के वफ्द को दौराए भारत की दावत दी थी, जिस पर 11 से 15 साल की उम्र के तालिबे इल्मों पर मुश्तमिल 50 रुकनी वफ्द नई दिल्ली पहुंचा। लेकिन भारतीय वजारत खारजा की मदाखलत के बाद पाकिस्तानी वफ्द को गैर निसाबी सरगर्मियों के बगैर ही वापस लाहौर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ी और बच्चों के साथ भारत का ये रवैया कोई नई बात नहीं, मगर इन वाकयात में ये तेजी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारत तहरीक आजादी कश्मीर की हालिया लहर से बहुत खौफजदा है, जिसका गुस्सा वो बार बार पाकिस्तानियों पर ओछे वार करके उतार रहा है। वक्फा लेते हैं, वापस आएंगे, हम बात करेंगे कि हम 9वें नंबर पे हैं, लेकिन भारत जो है वो दुनिया का नफरत और तासुब से भरा 4था बड़ा मुल्क है, और कश्मीर पे नजर डालते हैं, कहां है पाकिस्तान? वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एड क्यू। पाकिस्तान में बुरे वाकयात होते हैं, जैसे कि मशाल खान के साथ हुआ, बादशाह खान यूनिवर्सिटी में बहुत बुरा वाकया था। इस तरह के 2 और वाकयात हुए, एक गिलगित में हुआ है पिछले दिनों, इसी हफ्ते शायद, और एक बलूचिस्तान में हुआ है।
ان واقعات کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پاکستان دنیا کا بدترین ملک ہے، اور ہمارے ہاں ظاہر ہے اس پہ کوریج ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے، کیونکہ غلط جو چیز ہے وہ ہائی لائٹ ہونی چاہیے، لیکن ہم بدترین ملک نہیں ہے، ہم سے کئی گنا برا ہمارے خطے کے اندر انڈیا ہے. اور یہ کوئی شوق میں نہیں کہہ رہا، یہ انڈیا کی اپنی میگزین ہے، کوئنٹ میگزین، جس کا کلپ جو ہے، جس کا ٹائٹل میں نے یہاں لگایا ہوا ہے، انڈیا از دا 4th worst country in the world for religious violence. مذہبی وائلنس جو ہے، مذہبی افراتفری میں بھارت جو ہے، تشدد میں بھارت جو ہے وہ دنیا کا 4تھا ملک ہے. آپ یقین آپ کو نہیں آئے گا، یہ میں آپ کو ٹیبل دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ انڈیا کا میگزین ہے، یہ کوارٹس میگزین ہے، انڈیا کا میگزین ہے یہ. اور یہ اگر ٹیبل سکرین پہ دکھائیں ہم، یہ سوشل ہاسٹیلٹیز انڈیکس ہے. یہ 2015 میں جو دنیا میں مذہبی تشدد کے واقعات ہوئے ہیں ان پر مبنی ہے یہ. ہم پاکستان جو ہے، ہم روس سے بھی بہتر ہیں، ہم اسرائیل سے بھی بہتر ہیں، ہم انڈیا سے بہتر ہیں. انڈیا جو ہے کس خانے میں آتا ہے، کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ انڈیا آتا ہے شام، نائجیریا اور عراق. شام، نائجیریا، عراق، اور 4تھے نمبر پہ انڈیا ہے. یہ ٹیبل آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. 4تھے نمبر پہ انڈیا آتا ہے، پھر آتا ہے اسرائیل، یمن، روس، افغانستان، پیلسٹینین ٹیریٹریز، پھر آتا ہے اینڈ میں 9ویں نمبر پہ پاکستان ہے، 10ویں نمبر پہ مصر ہے. ہمارے ہاں بھی یہ پرابلمز ہیں، ہمارے ہاں بھی مذہب کے نام پر تشدد ہوتا ہے، تو ہم بھی اس ٹاپ 10 لسٹ میں انفارچونیٹلی ہیں. لیکن بھارت 4تھے نمبر پہ ہے، بدترین ملک ہے. اور ابھی آپ کو پچھلے سیگمنٹ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے 50 پاکستانی بچے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ اسکول ٹو اسکول تعلقات پیدا کرنے کی کوشش جو بھی این جی او کر رہی تھی اس کام سے گئے ہوئے تھے، ان کو بھی نہیں بخشا گیا. 9 بجے وہ انڈیا پہنچتے ہیں، 12 بجے ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ واپس جائیں اور بائی روڈ نہ جائیں جیسے آپ آئے تھے، بلکہ یہاں سے پہلا جہاز پکڑیں، فلائٹ، اور واپس نکلیں. تو انڈیا کے اندر جو سچویشن بہت بری ہے. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا، اس ہفتے آپ حیران ہوں گے اب جو بات میں آپ کو دکھانا چاہوں، اس ہفتے انڈیا کے ساتھ بہت برا ہوا ہے. کہاں پہ؟ اقوام متحدہ میں، یو این میں 100 سے زائد ممالک نے، مور دین 100 کنٹریز نے باری باری بھارت کا جو ہیومن رائٹس ریکارڈ ہے اس بھارت کو، یعنی کہ بہت اس طرح کی سچویشن پہلے انڈیا کو فیس کرنی پڑی. انڈیا کی طرف سے ان کا اٹارنی جنرل جو ہے وہ وہاں گئے ہوئے تھے دفاع کرنے. یہ اس کو کہتے ہیں یونیورسل پیریوڈک ریویو ہوتا ہے یہ، جو کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل، اقوام متحدہ کا سیکورٹی کاؤنسل نیو یارک میں ہے، ہیومن رائٹس کاؤنسل جو ہے وہ جنیوا میں ہے. تو جنیوا میں جو ہے اس ہفتے پورا ریویو ہوا انڈیا کا ہیومن رائٹس ریکارڈ. بڑے خوشی سے انڈیا کے اٹارنی جنرل جو ہیں وہ وہاں پہنچے وہاں پہ کاؤنسل میں، اور تمام دنیا کے ممالک کے سامنے اپنے افتتاحی اسٹیٹمنٹ میں یہ کہہ دیا کہ انڈیا جو ہے ایک سیکولر ملک ہے، ہم ایک لبرل سیکولر ملک ہیں، اور ہمارے ہاں کیونکہ ہم سیکولر ہیں، مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ریاست میں، اس لیے ہمارے ہاں تمام مائنورٹیز کو تحفظ ہے. یہ انہوں نے کہنا تھا. اس کے بعد 100 ممالک، تقریباً ان میں سے میرے خیال میں 90 ممالک جو ہیں انہوں نے تنقید کی ہوگی، 7-8 ہوں گے جنہوں نے تعریف کی ہے. میں آپ کو کوئکلی ایک ایک کر کے دکھا دیتا ہوں، ویری کوئکلی. یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا دفتر ہے جو انڈیا میں ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے. یہ سٹارٹ کرتے ہیں اسپین سے، اسپین ٹو انڈیا، کہ آپ لوگ کرمنلائز کر لیں میرٹل ریپ، شادی ازدواجی زندگی میں جو ریپ، زبردستی جو تشدد کیا جائے ازدواجی زندگی میں، اس کو انڈیا کرمنلائز کرے، کیونکہ اس کے واقعات انڈیا میں بہت ہو رہے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اور آنر کلنگز ختم کرے انڈیا، آنر کلنگز. یہ اسپین انڈیا سے کہہ رہا ہے. آگے چلیں، قزاقستان انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ جو انٹرنیشنل کنونشن ہے ٹارچر پہ، تشدد پہ اور انفورسڈ ڈس اپیئرنس پہ، جو آپ لوگوں کو اغوا کر دیتے ہیں، اٹھا دیتے ہیں، اس کا جو انٹرنیشنل کنونشن ہے وہ انڈیا سائن کریے. کون کہہ رہا ہے؟ قزاقستان جو ہے وہ کہہ رہا ہے انڈیا سے. اگلا دیکھیے کینیا، افریقہ میں کینیا کہہ رہا ہے کہ آپ ریفیوجیز کے اوپر جو انٹرنیشنل کنونشن ہے وہ بھی سائن کریں، اور آپ جو تشدد ہو رہا ہے مائنورٹیز پہ انڈیا پہ وہ ختم کریے. کینیا نے انڈیا سے کہا ہے. آگے چلیں، لبنان نے انڈیا کی تعریف کی ہے. چند ملکوں میں سے جنہوں نے تعریف کی ان میں سے ایک لبنان تھا. لبنان نے کہا کہ بڑا فینٹاسٹک کام کیا، آپ لوگوں نے اچھا کام کریں، لیکن لبنان نے بھی یہ بھارت سے کہہ دیا کہ آپ مائنورٹیز کے خلاف جو انڈیا میں کام ہو رہا ہے اس کو ختم کریں. لیشٹنسٹائن جو ایک چھوٹی سی ریاست ہے یورپ کے اندر، انہوں نے انڈیا سے کہا ہے کہ تمام آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو انڈیا کی ہیں ان کے اوپر آپ سپرویژن لے کر آئیں سویلین اتھارٹیز کی. انڈیا میں نہیں ہو رہا. یہ انڈیا جو ہمیں بتاتے ہیں نا، بڑا ہمیں دھرشن دے رہے ہوتے ہیں کہ بڑی
جمہوریت ان کے ہیں بالکل ہے, لیکن ان کے یہاں بھی بڑے مسائل ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کی گورنمنٹ کے پرویو سے باہر کام کر رہی ہیں. لیخٹنشٹائن نے جو ہے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ ان کو اپنے کنٹرول میں واپس لے کر آئیں. لتھوانیا جو ہے وہ یورپین ملک ہے, انہوں نے انڈیا سے کہا ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میرٹل ریپ, اس دواجی زندگی میں جو تشدد ہوتا ہے انڈیا میں جو اس کے واقعات ہیں وہ بڑھ گئے ہیں, ان کو ختم کیا جائے, اور جرنلسٹ کے خلاف جو تشدد انڈیا میں ہو رہا ہے وہ انڈیا بند کرے. لتھوانیا نے انڈیا سے کہا ہے. میڈاگاسکر جو ہے وہ افریقن کنٹری ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ UN کنونشن ٹارچر, انڈیا میں ٹارچر بہت ہے, اس کے اوپر قوانین پہ عمل درآمد کریں. میکسیکو نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ فنڈنگ بڑھائیں تعلیم کے لیے, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے. انڈیا میں لڑکیوں پہ سب سے کم ایجوکیشن جو ہے وہ جو ہے اسپینڈنگ کی جاتی ہے, اور دنیا میں سب سے زیادہ ابھی تک جو بچے پیدا نہیں ہوتے, جو بچیاں ہوتی ہیں ان کو ابورشن کروایا جاتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ابورشن اگر پتا چلے کہ بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ لڑکی ہے تو ابورٹ کروا دیا جاتا ہے. یہ ابورشن سب سے زیادہ دنیا میں انڈیا میں. تو یہ میکسیکو نے انڈیا سے کہا. موزمبیک نے اس طرح کہا کہ آپ ٹارچر کے خلاف کریں. آگے جو ہے اسرائیل نے انڈیا سے کیا کہا, اسرائیل نے بھی کہا. اسرائیل کہتا ہے کہ آپ, خیر ان کے اپنے وہ ہیں وہ سیم سیکس کے حوالے سے اور کچھ اور 2-3 چیزیں, ٹرانسجینڈرز, اسرائیل نے اپنے آپ کو بڑا لبرل دکھایا اور باقی چیزوں پہ کوئی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سیم سیکس اور ٹرانسجینڈرز اور جو ہیں یہ میرجز, اس پہ بات کریں. اٹلی نے کیا کہا, ڈیتھ پینلٹی ختم کریں آپ, اور کنورژن لاز, زبردستی کرسچن انڈینز اور مسلمان انڈینز کو جو آپ ہندو بنا رہے ہیں یہ قوانین ختم کیے جائیں. اس طرح آپ آگے دیکھتے جائیں. دیکھیں یہ انڈیا میں, اور گواٹیمالا نے کہا ہے, گریس نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ جو ہے انفورس ڈس اپیئرنسز کے حوالے سے کچھ کریں, آپ کی سیکیورٹی فورسز لوگوں کو اغوا کر رہی ہیں اور اٹھا رہی ہیں. گواٹیمالا نے کہا ہے کہ آپ جو حملے ہو رہے ہیں آپ کے ہاں مائنورٹیز پہ وہ ختم کیے جائیں. گواٹیمالا ٹو انڈیا. ایران نے انڈیا کو, چند ممالک جنہوں نے تعریف کی انڈیا کی, لبنان نے کی تھی, ایک ایران نے کی ہے. ایران نے بھی کوئی کرٹیسائز نہیں کیا انڈیا کو, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم بڑا ویلکم کرتے ہیں, بڑا ڈیولپمنٹ آپ نے پاورٹی ایریڈیکیشن کیا ہے, انہوں نے تعریف کر دی. ویٹیکن نے, جو کہ کرسچنز, کیتھولک کرسچنز کے لیے بہت اہم جو ہے وہ مقام ہے, ہولی سی ہے, انہوں نے بھی انڈیا سے کہا کہ آپ جو زبردستی مسلمانوں اور کرسچنز کے خلاف جو کام کر رہے ہیں انڈیا میں وہ ختم کیے جائیں. تو 100 ممالک جو ہیں, اوور آل 100 کنٹریز نے جو ہے انڈیا کی کلاس لی ہے, اور یہ بہت برا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ جو ہے. اس پہ اگر آپ کو ٹائم دیکھنا چاہیں اس پہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ انڈیا کے خلاف اتنی شدید کرٹیسزم UN کے اندر ہوئی ہے. اور یہ کیوں ہو رہی ہے, یہ بالکل صحیح ہو رہی ہے. یہ اس لیے ہو رہی ہے, میں آپ کو 2 اور چیزیں دکھا دوں. یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ انڈیا میں جو ہے اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں. یہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک ویڈیو 2 انڈین خواتین ہیں, وہ ایک چھوٹے اچھوت جسے کہتے ہیں وہ دالت جو ہوتے ہیں, انہوں نے پانی پی لیا کہیں جا کے. تو وہ اس گاؤں کی جو خواتین جو براہمن ہیں, جو اعلیٰ بڑے طبقے کی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی ضرورت کیسے ہوئی پانی پینے کی یہاں پہ, اور ان کو ننگا کر کے, ان کو برہنہ کر کے ان کو مارا پیٹا اور ان کی ویڈیو بنائی. میں پوری ویڈیو تو نہیں دکھا سکتا, لیکن جو دکھا سکتا ہوں وہ یہ دیکھیں. اور یہی جو سیکولر اور لبرل جمہوریت جو ہے, ایک لڑکی نے جو کہ 18 سال سے اوپر ہے, اس نے اپنی مرضی سے ایک لڑکے سے شادی کی. پورے گاؤں نے جو ہے ان کو ڈھونڈ کے, اور وہ شہر چلے گئے, ان کو پکڑ کے لا کے ان کو برہنہ کر کے ان کو مارا. یہ دوسری ویڈیو ہے. لائٹ فل کر دینے میں ترمائی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ اقوام متحدہ کے اندر جو اس ہفتے ریویو ہوا ہے انڈیا کا ہیومن رائٹس ریکارڈ, اس میں 100 ملکوں نے جو تنقید کی ہے انڈیا کے اوپر, ان میں سے افریقن ممالک بھی تھے جنہوں نے انڈیا سے کہا آپ ہمیں جواب دیں کہ کیوں کالی رنگت کے لوگ افریقہ سے جو انڈیا بزنس کرنے یا پڑھنے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کو چن چن کے دلی میں, مینگلور, وہ علاقے جہاں پہ پڑھے لکھے انڈین رہتے ہیں, انڈین مڈل کلاس, وہاں پہ ان کو شاپنگ مالز میں اور سڑکوں پہ پکڑ پکڑ کے چن کے کیوں مارا جا رہا ہے کالے رنگت کے لوگوں کو. یعنی ہنسنے والی بات ہے, انڈیا میں جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں افریقنز پہ. امریکہ میں سمجھ میں آتی ہے, وہاں پہ گورے ہیں, گورے جو ہیں وہ کالوں پہ تشدد امریکہ میں, انڈیا میں جو ہے وہ تشدد ہو رہا ہے کس پہ, کالے رنگت افریقنز پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ کالے ہیں.
اس پہ کیا کہا جائے؟ اس پہ یہ ہنسنے والا مقام ہے۔ آخر میں آپ کو دکھا دوں، یعنی محبت سے بھرا بھارت جو ہے، انہوں نے لیٹسٹ جو آرڈر نکالا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کوئی 20 چینلز جو ہیں وہ بین کر دیے انڈیا کے اندر۔ اس کا کشمیر سے بھی کچھ تعلق ہے، اور کیونکہ میں کشمیر پہ آلریڈی بات کرنے جا رہا ہوں، 303 دن ہو گئے ہیں جب سے برہان وانی کی شہادت ہوئی ہے اور کشمیر میں تحریک جاری ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، آپ نے میرے ساتھ رہنا۔ بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو۔ 303 دن 303 days جب سے کشمیر میں پھر سے نوجوانوں نے تحریک چلائی ہے، جب سے برہان وانی کی شہادت ہوئی 8 جولائی 2016۔ 303 دن اور پچھلے 2 ہفتوں سے تحریک کو اپنے ہاتھوں میں کس نے لیا ہوا ہے؟ کشمیر کی بیٹیوں نے، لڑکیوں نے ناک میں دم کر دیا ہے انڈین فوج کا، اور جتنی جگ ہسائی، جتنی تضحیک، ہیوملیشن، انڈین آرمی ہیز بین انسلٹڈ، ہیوملیٹڈ لائک نیور بیفور۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا میرے خیال میں اس 8 مہینوں کے اندر جتنی دفعہ نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، دی گارڈین نیوز پیپر نے انڈین کنٹرولڈ کشمیر کہا ہے، یہ نہیں کہا کشمیر انڈین اسٹیٹ، نو نو نو، انڈین، یعنی جو انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے، اٹوٹ ٹنگ ہے، اس کی کمپلیٹ مخالفت جو ہے برٹش میڈیا، امریکن میڈیا اور باقی انٹرنیشنل میڈیا۔ سو ہیوج انسلٹ فار انڈیا اتنے عرصے کے اندر۔ لیکن اس وقت جو سب سے بڑی انسلٹ ہے کہ سرکار کی جو فوج ہے، دنیا کی تیسری بڑی فوج مودی صاحب کی، وہ اب سامنا کر رہی ہے کشمیر کی بیٹیوں کا۔ اور کیا تصویریں آ رہی ہیں، میں پریشان ہوئی تصویریں دیکھ کے۔ جو میرے پیچھے تصویر پروڈیوسر صاحب اگر اس کو آپ بڑا کر کے دکھائیں، یہ اس بچی نے جو ہے اپنا چہرہ جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے، اورنج کلر کا بیک پیک ہے اسکول کا ہاتھ میں، اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے وہ پتھر ہے جو یہ برسا رہی ہیں بچیاں جو ہیں انڈین آرمی کے اوپر۔ اور اس تصویر کو دیکھ کے ہم تو گوروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نہیں، تو جن گوروں کو میں جانتا ہوں، جن کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں، ٹویٹر پہ ہیں، واٹس ایپ پہ ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں یہ تصویریں دکھا کے کہ یہ تصویر دیکھیں اور آپ یاد کریں وہ لڑکی جس کا نام میریان ہے۔ میریان جو ہے وہ جو فرینچ ریولوشن تھی اس کے اندر ایک مشہور تاریخی شخصیت جو ہے وہ میریان ایک لڑکی کی ہے جو کھڑی اٹھی اور اس نے ریولوشنریز جو ہیں، جو انقلابی تھے، ان کی قیادت کی، اور وہ یہ تصویر دیکھ کے وہ ریولوشنریز جو ہیں وہ یاد آتے ہیں۔ یہ تو تصویریں ہیں، آپ ایک دو تصویریں اور بھی ہیں۔ یہ اس بچی کو دیکھیں جس نے باسکٹ بال اسکول کے اندر وہ پریکٹس کر رہی ہوگی، ٹریننگ کر رہی ہوگی، اور جب وہ اسکول سے کالج سے باہر نکلی ہے تو اس نے بال بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، پتھر بھی ہے، اور اس کی بہادری دیکھے کہ اس نے انڈین آرمی کی ٹرک کو جا کے جو ہے لاتے مار رہی ہے۔ تو یہ بہادری ہے، یہ تو تصویریں آ رہی ہیں، اور یہ تصویریں آپ لوگ بھی شیئر کریں ٹویٹر، فیس بک کے اوپر، میکسیمم اپنے آپس میں نہ کریں، اپنے آپ ہم بھی دکھائیں ایک دوسرے کو، تاکہ ہمیں بھی ایک فیتھ ہو کہ دیکھیں یہ ہوتی ہے بہادری، لیکن دنیا کو دکھائیں ہم اپنے جو غیر ملکی، غیر پاکستانی، غیر کشمیری جو دوست ہے۔ لیکن ویڈیوز بھی دیکھیں، یہ ویڈیوز ہیں پلوامہ سے، پچھلے یہ 1 ہفتے کی ہیں، یہ ویڈیوز دیکھیں۔ اور ان سے زیادہ زبردست ویڈیوز جو ہیں ان 50 بچیوں کی ہیں، 50 بچیاں جو نکلی، ٹکرا گئیں وہ انڈین آرمی سے،
زخمی ہوئیں, ان کی تصویریں آئی ہیں, تصویریں ان کی آئی ہیں ہاسپٹل کے اندر. جو تصویریں مجھے مل سکی ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اسکرین پہ, یہ ہسپتال کے اندر سے ہیں, ان کو علاج مل رہا تھا. بہادر فوج, دنیا کی تیسری بڑی فوج نے جو ہے وہ دھاوا بول دیا ان بچیوں کے اوپر, اور یہ بچیاں جو ہیں زخمی ہوئی ہیں. ان کی ایک ویڈیو ہمیں ملی ہے, اور میں شکر گزار ہوں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا کہ انہوں نے یہ ویڈیو تیار کی ہے. یہ 7 مئی کی ہے, یہ ابھی کی ہے, کل کی تصویر ہے, یہ دیکھیں. اور انٹرنیشنل میڈیا میں جو ہیوملیشن, تذلیل انڈین آرمی کی ہو رہی ہے اور انڈیا کی ہو رہی ہے, ویری کوئکلی واشنگٹن پوسٹ, یہ اسکرین پہ دیکھیں, واشنگٹن پوسٹ کیا کہہ رہا ہے کہ ٹین ایج لڑکیاں ود اسٹونز آر دا نیو تھریٹ ان انڈیاز کشمیر کانفلکٹ. نیا جو خطرہ پیدا ہو گیا ہے بھارتی فوج کے لیے وہ کشمیری لڑکیاں ہاتھوں میں پتھر, یہ نیا خطرہ ہے انڈین آرمی کے لیے. بی بی سی کو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, انڈیا کشمیر سوشل میڈیا بین کرٹیسائزڈ. دیکھیں کتنی کرٹیسزم انڈیا کی ہو رہی ہے. آگے دیکھیں الجزیرہ, فیس بک, ٹویٹر, فیس بک الجزیرہ کرٹیسائز کر رہا ہے. بی بی سی دیکھیں کیا کہہ رہا ہے, یہ ٹائٹل دیکھیں آپ, کیا خوبصورت ٹائٹل ہے. آپ کو کوئی پاکستانی اخبار نے آج تک یہ نہیں لکھا. بی بی سی کے لکھ رہا ہے از انڈیا لوزنگ کشمیر کوسچن مارک. کتنی بڑی بات ہے. آگے ٹی آر ٹی ورلڈ, یہ ترکی کا بہت بڑا ٹی وی چینل ہے, یہ 22 وہ جو سوشل میڈیا پہ بین اس وقت کشمیر میں لگا رہا ہے اس کے اوپر ہے. اور پھر الجزیرہ نے زبردست کام کیا ہے کشمیر کے اوپر. فیمیل کشمیری اسٹوڈنٹس لیڈ اینٹائی انڈیا پروٹیسٹ. اس وقت قیادت جو ہے کشمیر تحریک کی انڈین آرمی کے خلاف وہ کون کر رہا ہے؟ کشمیر کی بچیاں کر رہی ہیں, فیمیل کشمیری اسٹوڈنٹس ہیں. اور اس وقت تحریک شروع ہو چکی ہے انڈیا میں ایک تحریک شروع ہو گئی ہے. کیا تحریک ہے وہ؟ کہ جان چھڑاؤ ہماری کشمیر سے, نہیں رہنا چاہتے ہمارے ساتھ, چھوڑو انہیں, آزاد کرو کشمیریوں کو. یہ تحریک عروج پہ چل رہی ہے, شروع ہو گئی ہے بھارت میں, باقی انڈیا میں. یہ دیکھیں. معروف بھارتی دانشور ارون دتی رائے نے بہت عرصہ پہلے اپنے ایک تجزیے میں بتایا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ صرف کشمیریوں کو ہی نہیں بلکہ بھارت کو بھی کشمیریوں سے آزادی حاصل کرنی ہوگی. آج ان کی یہ بات حقیقت بن کر سامنے آ گئی ہے. So I think it's time for India to realize that we cannot call this population who have rejected polls, almost 95% of the people rejected Indian polls in the region. بھارت کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ 7 لاکھ فوج لگانے کے باوجود ایک دن کشمیر اس کے ہاتھ سے یوں نکل رہا ہوگا کہ دنیا دیکھ رہی ہوگی. ایک واضح کردار تو سوشل میڈیا کا ہے اور دوسرا ان کشمیریوں کا ہے جو بھارتی ظلم کی لمحہ بہ لمحہ رپورٹنگ کر رہے ہیں. اس رپورٹنگ کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان پر مداخلت کا الزام باطل ثابت ہوا ہے اور دنیا تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے کہ یہ کشمیریوں کی تحریک ہے. 100% کشمیری بھارت سے آزادی کے خواہاں ہیں. Country India has to understand that yes, this is the right time when something needs to be done. This anger cannot be taken for granted. This anger seems simmering. اس رپورٹنگ کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب کشمیر صرف ارون دتی رائے جیسے لکھاریوں اور اے جی نورانی جیسے وکلاء کا درد سر نہیں بلکہ بھارت میں ایک بہت بڑا باشعور طبقہ اس کے خلاف بول رہا ہے. دلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں طلبہ تحریک کشمیر کے معاملے پر ہی شروع ہوئی جب افضل گرو کی 3ری برسی کے موقع پر بائیں بازو کی طلبہ یونین نے جلسہ کیا اور اس کے بعد یونین کے صدر کنیا کمار, نائب صدر آنند پرکاش نارائن, پی ایچ ڈی اسکالر عمر خالد,
इनरबान भट्टाचार्य, शतोष कुमार और रामानागा के खिलाफ बगावत और गद्दारी का मुकदमा कायम करके गिरफ्तार किया गया और फिर उनके हामियों की बीजेपी की ज़ेली तंजीम ABVP से झड़पें हुई। उसके बाद बुरहान वानी की शहादत हुई और कश्मीरी मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स का अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ और नाबीना होने वाले बच्चे और बच्चियों की तस्वीर वायरल होना शुरू हो गई। जब ये तस्वीर वायरल हुई तो भारतीय समाज को भी थोड़ा बहुत झटका लगना शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर हर जगह जुल्म की दास्तानें दिखाई देने लगी। कश्मीरियों की नई नस्ल तहरीक की नई शनाख्त बनकर सामने आई, बहुत ही ताकतवर और असर व रसूख वाली शनाख्त। फिर वो वीडियो भी वायरल हो गई जिसे इंसानी ढाल के तौर पर फौजी जीप के बोनेट पर बांध कर घुमाया गया। एक वीडियो में भारतीय फौजी कश्मीरी नौजवानों को बिठाकर डंडे मारते हुए उन्हें पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने पर मजबूर कर रहे हैं। फिर एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें एक मकामी फुटबॉल टीम वंदे मातरम की बजाय पाक सरजमीन शाद बात गा रही है और उसने पाकिस्तानी झंडा भी उठा रखा है और सब्ज रंग की वर्दियां भी पहनी हुई हैं। We are seeing younger generation. It's a transformation. Entire movement has transformed to the younger generation, and the younger generation, like students, age group 18 to 24, are taking it forward. सोशल मीडिया के इस किरदार ने भारत में एक मुतबादिल सोच को उभारा। भारत के मुमताज कानूनदान एजी नूरानी की बकौल कश्मीरी नौजवान मौत के खौफ से आजाद हो चुका है।